بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 49واں درس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف سے مکۃ المکرمہ واپسی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ واپس جانے کا پختہ ارادہ فرما لیا تاکہ آپ وہاں جا کر پھر سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایسے شہر میں کیسے داخل ہوں گے جہاں سے آپ کو نکالا گیا اور آپ طائف چلے گئے لیکن وہاں سے بھی کوئی تائید یا مدد نہ ملی؟ تو اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا، یا زید ان اللہ جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، اے زید تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نکلنے کی کوئی راہ ضرور پیدا کرے گا۔ ان اللہ ناصر لدینہ ومظہر لنبیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والا اور اپنے نبی کو غالب کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکۃ المکرمہ کے قریب غار حرا تک پہنچ کر وہاں رک گئے۔ اس موقع پر اگر غور کیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کفار کی تباہی کا راستہ منتخب کیا اور نہ ہی اسلامی دعوت سے علیحدگی اختیار کی، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے واپس مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا کہ بابرکت جہاد کا سلسلہ وہیں سے قائم رکھا جائے اور دعوت و توحید کی وجہ سے حاصل ہونے والے فوائد کو سمیٹا جائے۔ لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سابقہ طریقہ کار اختیار نہ کیا بلکہ پالیسی میں ترمیم کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نیا طریقہ کار اس سوچ پر مبنی تھا کہ مکۃ المکرمہ میں داخل ہویا جائے، پیچھے نہ ہٹا جائے اور اسی زمین پر دعوتی تحریک جاری رکھی جائے جہاں کفار مکہ رہتے ہیں، یہ کافر رہتے ہیں، ان کے انتظامات اور ان کے علاقوں سے فائدہ حاصل کیا جائے اور ان کافروں کے مقاصد کو ناکام بنایا جائے تاکہ اہل ایمان کا ایسا معاشرہ پروان چڑھ سکے جو ان کے اندر سے جنم لے، انہی میں سے پیدا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصوبہ یہ تھا کہ کفار کی نسل ہی سے، انہی کفار کی نسلوں میں سے مسلمانوں کی جماعت تیار کی جائے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سوچ مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے واضح طور پر درست تھی اور اس سے پیچھے ہٹنا مناسب نہیں تھا۔ گویا دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حالات کے مخالف ہونے کے باوجود مکۃ المکرمہ واپسی کا ارادہ فرمایا۔ یہ کام نہ تو آسان تھا اور نہ سلامتی کا ضامن، بلکہ قریش کی طرف سے احتمال تھا کہ وہ آپ سے غداری کرتے یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کر دیتے، کیونکہ وہ آپ کے متعلق مزید صبر نہیں کر سکتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طائف جانا قریش کے خلاف خروج کی ایک صورت تھی۔ آپ دوسرے قبائل سے مدد کے لیے نکلے تھے، اس سے قریش اور ان کے حلیفوں کے درمیان پھوٹ پڑ سکتی تھی۔ اب اگر قریش سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی خطرہ نہ ہوتا اور آپ مکۃ المکرمہ میں حسب معمول داخل ہو جاتے تو قریش اسے مسلمانوں کی شکست جان کر ان کے خلاف پہلے سے زیادہ دلیر ہو جاتے اور کوئی اور احمقانہ حرکت کرتے۔ اس لیے اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل مکہ پر باہر سے دباؤ ڈالنے کے بجائے اندرون مکہ ہی میں قریشی قبائل کے اندر دعوت پھیلانے کی کوشش کی تاکہ یہیں سے ہم خیال لوگ پیدا ہو اور مکۃ المکرمہ ہی سے ایک ایماندار جماعت کا وجود ظاہر ہو۔ مسلمانوں کی ایک جماعت انہی میں سے پیدا کی جائے، ایسی تیار کی جائے جو اپنے جان اور مال کا نذرانہ پیش کرنے والے ہو۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب غار حرا پہنچے تو صورتحال کے پیش نظر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مناسب سمجھا کہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکۃ المکرمہ میں داخل ہوں تاکہ اپنے مشن کو جاری رکھا جائے اور مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی خزاعہ کے ایک شخص کو قاصد بنا کر
اخنس بن شریق کے پاس بھیجا اور آپ نے فرمایا اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتے ہیں کیا تم مجھے پناہ دو گے یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں۔ وہ شخص اخنس کے پاس آیا اور اسے یہ پیغام دیا تو اس نے جواب دیا کہ میں تو حلیف ہوں اور حلیف کسی قریشی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اس جواب کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجا اور کہا اس سے جا کے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ کہتے ہیں کیا تم مجھے پناہ دو گے یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار کے پیغامات کو پہنچا دوں۔ تو سہیل بن عمر کی طرف سے بھی جواب ملا کہ بنو عامر اور بنو کعب کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، گویا اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا اور کہا جاؤ اس سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں کیا تم مجھے پناہ دو گے حتیٰ کہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دوں۔ تو مطعم نے جواب دیا ٹھیک ہے، وہ تشریف لے آئے۔ گویا اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فرمائش قبول کی، اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلا کر حکم دیا کہ ہتھیار لگا کر حرم کے پاس آ کر کھڑے ہو جائے اور پکار کر کہا اے گروہ قریش، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، کوئی ان سے تعارض نہ کرے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حرم تشریف لے گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور اس کے بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے حفاظتی گھیرے میں گھیر رکھا تھا۔ کفار مکہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ابو سفیان مطعم کے پاس دوڑے آئے اور دریافت کیا کیا تم نے محمد کو پناہ دی ہے یا تم ان کے پیروکار بن گئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے صرف پناہ دی ہے۔ ابو سفیان بولا پھر تم سے بے وفائی نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں رہے اور آپ کی ہجرت مدینہ سے کچھ عرصے قبل مطعم بن عدی کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مطعم بن عدی کے اس احسان کو یاد رکھا اور آپ کو اس انتہائی خطرناک صورتحال کا احساس تھا جب اس نے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اور اپنے قبیلے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر داؤ پر لگایا تھا۔ لہٰذا جب بدر کے 70 قیدیوں کا مسئلہ پیش آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان بدبودار قیدیوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے تو میں ان کے باعث ان کو چھوڑ دیتا۔ نظریاتی اختلاف اور دشمنی کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی نظریے سے دشمنی کرنے اور لڑائی مول لینے والوں اور مسلمانوں سے تعاون اور دوستی کا برتاؤ کرنے والوں کے مابین فرق روا رکھتے تھے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے یہ بعید تھا کہ آپ کسی کا احسان نہ مانیں۔ گویا ہمارا مذہب اسلام اہل فضیلت کو ان کا مقام دیتی ہے اور ان کی خوبیوں کی معترف ہوتی ہے اگرچہ وہ مسلمان نہ بھی ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور آپ کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اور اب طائف سے واپسی اور مکۃ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقامت پذیر ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایک کے گھر جا کر پیغام حق پہنچانے لگے، ہر ایک مجمع میں، ہر بازار میں، ہر گلی کوچے میں، ہر قبیلے میں بے خوف و خطر پہنچ کر حق کی آواز سناتے تھے، دعوت اسلام دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ غرض یہ کہ ایک ایک قبیلے کے سردار، خواص اور عوام سب سے مل کر دعوت حق دیتے رہے۔ کہیں مباحثہ ہوا، کہیں مذاق اڑایا گیا، کہیں دھمکیاں دی گئیں، کہیں ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مشن میں جاری رہے اور دعوت حق دیتے رہے۔ گویا ایک نئی سوچ اور فکر کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ میں دعوت دینا شروع کی۔ گویا اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم بھی دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے والے ہو، اپنے جان اور مال کو پیش کرنے والے ہو، ہر اعتبار سے اللہ کے اس دعوت کو آگے بڑھانے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کو سارے عالم میں پھیلائے اور ذریعے کے طور پر ہم کو استعمال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔